میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو درود شریف بار بار پڑھنے والی، کثرت سے پڑھنے والی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، نماز کیا ہے؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کہتے ہیں۔ نماز رکوع سجود کو کہتے ہیں۔ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والی عبادت، رکوع سجود کرنے والی عبادت کو کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے نماز کے فضائل، نماز پڑھنے کے انعامات، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کے دنیا میں فائدے، نماز کے آخرت میں فائدے، نماز کی برکتیں، نماز کی رحمتیں اور آخرت میں چھٹکارا، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کی حقیقت، اہمیت، فضائل اور احکام۔ نماز صلاۃ اسلام کی سب سے عظیم عبادت ہے، جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، جو بندے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان براہ راست تعلق قائم کرتی ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں، نماز کے لغوی معنی ہے دعا، عاجزی اور جھکنا، اور اصطلاحی معنی نماز مخصوص اقوال، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور افعال، قیام، رکوع، سجود کا مجموعہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، نماز صرف رکوع سجود کا نام نہیں، بلکہ یہ مکمل اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم، نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تفسیر ابن کثیر اس آیت میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا ہے اور ہر امت پر اس کی فرضیت کو واضح کیا ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں،
جو شخص دل سے نماز پڑھتا ہے اس کے اخلاق اور کردار میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ قد افلح المؤمنین، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 1-2۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 1-2۔ ترجمہ: یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، خشوع خضوع رکھتے ہیں۔ حدیث مبارک میں نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ قیامت میں سب سے پہلا حساب، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز چھوڑنا کفر کے قریب ہے۔ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کفر کرے گا۔ چاروں امام اور علماء کا موقف یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز ترک کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز چھوڑنے والے کے خلاف سخت حکم ہے۔ امام احمد بن حنبل، نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہے۔ نماز کیوں ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا ذریعہ انسان، جنات سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتی ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، زندگی میں سکون دیتی ہے۔ نماز دنیاوی فوائد میں دل کا سکون ہے، ذہنی سکون ہے اور پریشانی کا خاتمہ ہے۔ نماز برائیوں سے حفاظت کرتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، جسمانی
صحت، رکوع سجود قیام سے جسمانی صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ آخرت میں نماز کے فائدے: جنت کی بشارت ہے، قبر میں روشنی کرے گی، قیامت میں نجات ہوگی، پل صراط آسانی سے کراس ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے نماز سے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ قیامت کے دن نور برہان اور اس کو نور برہان اور نجات ہوگی۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات: قرآن میں وعید ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سورہ ماعون کی آیت نمبر 4۔ ترجمہ: تباہی ہے ان بے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تباہی ہے ان بے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ جہنم کی سزا: وہ کہیں گے ہم جہنم میں کیوں گئے، کیوں ڈالا گیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 42۔ دنیا میں نقصان، بے سکونی، پریشانی، دل کی سختی، برکت کا خاتمہ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا دنیا میں یہ نقصانات ہیں۔ بے سکونی رہے گی، پریشانی رہے گی، دل سخت ہو جائے گا، کاروبار میں رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ نماز کا تعلق تمام انبیاء علیہ السلام سے۔ نماز انبیاء علیہ السلام نے نماز قائم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، حکم دیتے رہو، ہلکی ہلکی سختی بھی کرو، نماز کو ٹائم پہ ادا کرنے کا حکم دو۔ مرد، عورت، انسان اور جنات کے لیے نماز: ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ بالغ جنات بھی عبادت کے مکلف ہیں۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نماز ایک دعوتی پیغام ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہے، زندگی کا نظام ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ جو نماز قائم کرے گا دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنت کا حقدار ہوگا، اور جو نماز چھوڑے گا دنیا میں بے سکونی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے اس کے لیے۔ دعا پڑھ رہا ہوں، اللہم اجعلنا من المقیمین الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو میں نے چھوٹا سا نماز کی اہمیت کے اوپر بیان کیا ہے، اس کو بار بار اپنی زندگی میں سنیں،
سوچیں ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ نماز مکمل 5 وقت جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جو بندہ پہلی صف تکبیر اولیٰ میں آتا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 27 گنا نمازوں کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور جو بندہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں نماز کیا ہے؟ نماز صرف جھکنے اور سجدہ کرنے کا نام نہیں، نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ میرے بھائیوں، نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، نماز زندگی کو بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عمل کی کوشش کریں۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز ٹائم پہ پڑھنے کی، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو اس کی دعوت روز دیا کریں۔ آج کل دور ایسا چل رہا ہے، ہر انسان مصروف ہے، ہر انسان انا پرست ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میسیج کا پیغام جو ہے نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ہر مسلمان تک پہنچائیں۔ اگر وہ آپ کی بات سننا نہیں بھی چاہتا ہوگا تو جو وہ اس میسیج کو پڑھتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا اللہ تعالیٰ خوف پیدا کریں گے اور اس کو ہدایت ایمان کی دولت دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ارادہ کریں کہ ہم نماز کی، قرآن پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی دعوت تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو بھی دیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو دین اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، لائک کریں، شیئر کریں۔ لائک شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دعوت نامہ ہے تمام روئے زمین۔ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید یہ یوٹیوب والے ہمیں پیسہ دیں گے، دولت دیں گے، مال دیں گے، یہ تو ایک سائیڈ پہ کر دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھولے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے سبب پیدا کرے گا پتہ نہیں کہاں سے آپ کے لیے روزی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانیاں کرے، ہمارے ساتھ بھی آسانی کرے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔